الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك بلند آواز پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر نظر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک صلی اللہ علیہ وآلہ عزیز القدر حاضرین کرام والد الکرام حضور محترم علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل رکیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں صحابین کرام حجدار کی پاکیزہ اجتماع چوتھی سالانہ تاجداری ختم نبوت کانفرنس محمود کلونی سلطان باہو چوک نزد حیاض پارک برکت راؤن شاہد رالاہور اللہ رکات فضیل میں انتہائی شکر گزارا عزیزی اس محفل مبارکہ دے تمام بالیان سیالوی و نقشبندی برابران جنہاں نے ہر سال دی طرح پڑی کچھ شاملہ اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منوں اور اپرابرہ تاجدار ختم نبوت دے ذکر دا مقبول سر فرمایا دعا گوھان رب تعالیٰ اسرات صدقہ جس راتی شکر حضور اپنی مادی بودی اس تشریف لکھی آئے اللہ میری اور آپ اپنی آجدی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ رجات بنائے ماشاءاللہ نکی بے معافی مخدوم بھی نے تہن بھی مخدوم ماشاءاللہ مخدوم انجا مجددی سائے اپنی نقابت دل فضیل احبابنوں اور من محسوس فرما رہے سائے اللہ رب العزت نبی پاک نے لطف دا صدقہ اللہ حمد اندر برکات نصیب فرمائے بچے نے بہت پیاری ناشری پڑھی اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ مزید کامیابی عزیز عطا فرمائے چشتیاں تے نقشبندیاں دا جوڑے ماشاءاللہ سیالوی بھی اور نقشبندی برادران
الحمدللہ ساری نہراں دریا تک جاندیاں نے تے دریا سارے سمندر سے جاندے کچھ چشتی ہو گئے نقشبندی ہو گئے قادری ہو گئے سور وردی ہو گئے یہ ساری نہراں جاندیاں مدینے میں رستے مختلف نے منزل مدینہ طیبہ تو سیالوی اور نقشبندی برادران نے بہت حسین اہتمام فرمایا رب تعالیٰ اس رات تقدس کا صدقہ اس محفل تقدس کا صدقہ اللہ انہاں بیڑیاں تے بلیریاں تے لیریاں نو صدا شاہ سے آباد قرب جبال تو تسی سارے ذوق در ذوق در ذوق موج در موج تشریف لے آئے ہو اللہ ہر قدم کے لے کے دل خیر عطا فرمائے امام مقبولی والے میں دیکھے ماشاءاللہ سارے دوست ماشاءاللہ بھائی محمد فیاض صاحب اللہ والی گلی میرے پیر بھائی بزرگ جناب اللہ محمد سفیان عزیز صاحب سے الکوٹ تو بھائی محمد آصف نقشبندی صاحب بٹی صاحب ایک ایک دا ذکر کرنا بڑی لمبی فریض اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دعو جہاں قبول فرمائے اجر کثیر اور عظیم رکھا عطا فرمائے احباب کہہ رہے سانو نبی پاک دی شان سناؤ یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جو کچھ ہنڈی دے وچ ہووے سوپ کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کئی کارے دکان سے جڑا سودا ہوئے انہیں کوئی دینا ہوگا نہ ہوگی تو کہنا کسی اور کو لے لو میری دکان سائیاں نے سودا اس کے رسول اللہ رکھے تو میں انشاءاللہ یہی عرض کروں گا یہی میں ہر جگہ مردہ پھرنا کیونکہ میرا ایمان کے عقیدہ ہے کہ بیماری روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی علاج عشق رسول اور میں گلی گلی تقسیم کر کے دیکھ لے کہ فائدہ بڑا ہو رہا ہے تو میں اس بات سے اپنی دوائی کا چینج بھی نہیں کی تھی مجھے پتا ہے ٹھیک کام کر رہی ہے ماشاءاللہ میری ملت نوجوان ٹھیک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوان داڑیاں رکھ رہی ہیں 5 وقت میں نمازی ہو گئے جنہیں شراب پی گئے سن وہ بھی ٹھیک ہو گئے بے ادب ماں باپ نے وہ بھی با ادب ہو گئے وہ بھی نوجوان بچے بزرگ دوست نے جڑے کہہ رہے کہ اسی تہجد گزار ہو گئے تقریروں سن کے تو وہ میری دوائی ٹھیک کام کر رہی ہے ماشاءاللہ تو میں یہی دوائی یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی ہی تقسیم کر رہے ہیں میری دکان کے ساتھ سیاں سودا اس کے رسول کا رکھے میں انشاءاللہ عزیز انہوں تقسیم کرا گا قرآن مجید فرقان حمید کی سورت الدخان ابتدائی آیات بکنات تلاوت میں نشر حاصل کیا اللہ رب العزت نے سفر صاحب سورت الدخان کی ابتدائی آیات بکنات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان آیات شاہ نزول اس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام سے جدو وحی کا نزول ہویا سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ہوتے جدو وحی کا بوجھ محسوس ہونا وحی جدو نازل ہو گئی ہے صحابہ فرما دینے کہ اگر نبی پاک اسے سواری پہ بیٹھے ہوتے تو سواری بیٹھ جاتی ہے بعض صحابہ فرما دینے کے بعد دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے سانو زانو اقدس دیتے سر اقدس را کے سرکار لیٹے ہوتے نے تے وحی کا نزول ہو جاتے ہیں تو اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ میں زانو دی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اتنا بوجھ بن جاتا ہے سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا بوجھ اپنے سینہ اقدس سے بوجھ برداشت فرما رہے اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک قرآن کے وحی کسی پہاڑ سے نازل ہوتی تو خشیت الہی کا ریزہ ہو جاتا وہ وحی کی پہاڑ سے نازل ہوئے تھے پہاڑ پھٹ جاوے وہ وحی میرے نبی کے دل سے نازل ہو رہی سید عالم وہ سارا بوجھ اپنے قلب اطہر کے برداشت کر نبی کریم علیہ السلام کے ابتدا میں جو وحی نزول ہوتا ہے نبی کریم گھبرا جاتے تھلے بھائیا یار کی کرانے ہیں تھلے بھائیا اچانک اللہ کریم نے وحی نازل فرمانا بند کر دیا
وہی دا نزول بند ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ تقریباً 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور دی وجہ اس کہ اللہ کریم چاہتے شان کہ میرے محبوب نے جڑی گھبراہٹ ہوتی ہے وحی دے نزول دی وجہ تو وہ گھبراہٹ دور ہو جائے اور اس خوف کی جگہ ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ بعین ہی اس طرح ہویا وحی دا نزول بند ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سارا دن کدے کوہ صفا تے کدے کوہ مروا تے بیٹھ کے آسمان وال ویکھدے نے کدوں میرے ماہی دا سنیہا آئے گا، سبحان اللہ، کدوں میرے ماہی دا پیغام آئے گا، کدوں یار دا میسیج آئے گا، یار دا میسیج آئے گا، سینے ٹھنڈ پہنی ہے نا یار پیسے نہ بھی ہون تے بندہ 5 روپے ادھار لے کے جائز والے کو تے میسج کر کے پوچھدا جی تہاڈا میسج آیا تے کیوں آیا ہے، مہربانی تساں فرمائی یار دا میسج آیا۔ اللہ نے اپنے محبوب تے جدوں وحی دا نزول روکیا تے میرے نبی سارا دن آسمان وال ویکھدے رہتے کدوں میرے ماہی دا پیغام آئے گا، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام بھی جڑی گوارڈن سی ہمسائی سی وہ نبی پاک دی صفی چاچی ام جمیل ابو لہب بھی بی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بغض اس عورت سینے دے اندر کہ ابو لہب نے کل کتابہ کے لکھا کہ 8 کلو سونا سی اس دور دے اتنی بڑی قدرین ہو کہ مکہ دی کہ قریش دی سردار دی بیوی ہو اتنا بغض ہوتے سینے کے نبی پاک دا کہ سارا دن جنگلہ میں جا کے آپ کنڈے کٹھے کر دیئے، وہ کنڈے کٹھے کر کے رات میں میرے نبی بھی رات بچھاتے دیئے کہ جب نبی پاک ہر میں کعبہ ور جامن گئے رات اندھیرے کو کنڈا میرے نبی کے قدمہ چپ جاوے تے تکلیف ہوئے اتنی تکلیف دینے والی عورت کہ اپنے گھر کا سارا پورا اکٹھا کر کے میرے نبی دے گھر میں سٹ دیتی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے وارث میں کدے مڑ کے ویکھیا بھی نہیں کہ پتھر مارے اپنے میرے آقا شرمندہ نہیں کرتے پتھر مارے اچانک ایک دن چاچی نے میرے نبی دے دیوار دے اوپر تو اپنے بیڑے تو سرکار دے بیڑے بار ویکھیا کہ مینا مار کے کہہ لگی محمد او جڑا تیرے کول وحی لے کے آندا سی اج میں پڑھے دن ہو گئے نے بے خریاں او نہیں آ رہا تے چاچی مینا مار کے کہنے لگی محمد مینوں اے لگدا کہ تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے کہ او ہو گیا تیرے نال ناراض نوجوانوں ایک تے میسج نہیں آ رہا تے وحی نہیں آ رہی میرے نبی نو او غم تے دوسرا شریکاں دے غم ہو گیا دگنا اے کملی مبارک چادر مبارک لئی تے میرے نبی نے اپنے چہرے تے لیٹ گئے ہن میں آسان کر کے عرض کراں بچہ دکھی ہوئے پریشان ہوئے نا پتر اے ماں دا سر گودی چ لے کے نا تے چک کے پیار کر کے تے متھا چم کے چہرے تے ہاتھ پھیر کے زلفاں سوار کے پوچھ دی کیوں پریشان میرا سبحان اللہ اور سرکار جب دکھ غم تے لے کے نا سینے دے اندر لیٹ گئے نا تے ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں کہ جڑی متھا چم کے تے زلفاں سوار کے آکھے کیوں میرا محمد دکھی ہے قال اعتباری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے تے کملی مبارک علی ہو رنگ پیش کرا سبحان اللہ سننا آیا سبحان اللہ میں شیخ پورا تقریر کر کے آجا 2.5 گھنٹے رات بھی 2 تقریریں لاہور کی تھی ہوں بڑی خدمت چاہ رہا سویرے پھر میں گجرات جانا ہے میں نے انہیں سبحان اللہ دے دوں میری پچھلی کتابوں کو کر جائے تو صبح تک گزارا ہو جائے اسکیل والے تو سب بالکل نہیں نہ بولنا بھائی تسی آرام کرنا تسی کیڑا بولنا ہوندے تسی تے ماشاءاللہ سٹیج تے بیٹھ کے آرام فرمانا ہوندے ہو اچھا بیٹھے ہوئے خود سارے تو دور اچھا بیٹھایا ہے تے معبود سارے دا سانجا ہی ہے سارے تو اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ میرا سارے تو اچھا بولے اس رمضان شریف کے اپنے اپونا نمرہ کر کے آؤ اپنا تے نادر دا ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ انہوں جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب جو مدینے دا ماہی آپ آوے کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے آج جاگ دے ماتھنے چی سونے دا دیدار ماشاءاللہ ان کامے تھے رکھے انہا موضوع دیتا سرکار دی شانہ پہلو میں سنانا سرکار دی شانہ آلہ ابو علی صلی اللہ علیہ وسلم کم لیا اپنے چہرے دلائے کے لیٹ گئے
نے فرمایا والضحا مینوں تیرے چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم ہے سارے دن دا جڑا سارے تو خوبصورت منظر ہوندا او ہوندا جدوں سویر چڑھدی ہے سارے تو خوبصورت منظر ہوندا سارے دن دا اللہ فرمایا والضحا مینوں تیرے چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم ہے واللیل اذا سجا دنیا دا شاعر ہوئے تے کہندا میرے یار دی زلف ہے جویں کالی گھٹا ہوندی ہے اللہ فرمایا تانوں یار دی زلف کالی گھٹا ورگی لگدی ہے مینوں اپنے یار دی زلف کالی رات ورگی لگدی ہے فرمایا مینوں تیری کالی رات ورگیاں زلفاں دی قسم ہے پچھلے سپیکر دی مینوں آواز نہیں آ رہی انہاں دی بتاؤ ہن اونچا بولو سبحان اللہ نوجوان اللہ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى نوجوان توجہ کرے اج چاچی نے میرا ماریا محمد بھی نہیں لگ جا تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا اللہ نے جواب بھی اویں دا دیتا اللہ فرمایا کملی بولیا تیرے رب نے نہ تینوں چھڑیا ہے نہ تیرے نال ناراض ہے مخدوم صاحب چاچی نے میرا ماریا تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ فرماتا کملی والیا نالے کہندی ہے تیرا رب نالے کہندی ہے تینوں ہی چھڑ دیتا ہے اللہ فرمایا فرمایا تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا تیرا رب تیرے نال ناراض نہیں اللہ رب کا کیا کہ دسیا کملی والیا اسی کل بھی تیرے ہی سائیں اسی اج بھی تیرے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ میں تھوڑا جا رانجا پہلے اپنے راضی کر لوں پھر میں تھوڑا رانجا راضی کر لوں میں آیات پڑھی ہیں میں نے تھوڑی جی بحث بس ایک نکتہ ہو سن دو اللہ فرمائے ربوں کا تیرا رب رب سارے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں دا رب سی پر رب کدے فرماندا علم ترى کیف فعل ربک تیرے رب نے ہاتھی والے نال کیڑا سلوک کیتا کدے فرماندا فلا ربک تیرے رب دی قسم ہے کدے کہندا کملی والیا ما ودا کر ربک تیرے رب نے کو تینوں چھڑیا ہے رب ہے تے سارے دا رب العالمین سارے عالمین دا رب ہے پر کہندا ربک تیرا رب تیرا رب تیرا رب یاد ہے بار بار کیوں کہنا تیرا تو تے سارے دا تے ماہیوں کیوں کہنا تیرا رب اللہ فرماتا ہے جدو عالم ارواح چ میں روحاں نو پوچھیا سی اللہ تو پھر ربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں تے کوئی روح نہیں بولی اس ویلے پہلے محمد یا ربی دی روح بولی تے حضور دی روح نے آکھیا ہاں تو ساڈا رب ہے تے میرے نبی دی روح ول ویکھ کے سارے نبی تے ساری قوماں پکار اٹھیاں تے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ فرماتا ہے میں پہلا رب بنیا محمد اساں تے مینوں قسم بھی تیرے رب فرماتا رب تے میں سارے دا ہاں پر ایڈا مینوں ناد کسے دا رب ہو کے نہیں آیا جڑا محمد دا رب بن کے ناد آیا فرمایا مینوں قسم بھی تیرے رب دی اللہ فرمایا میں کو تینوں چھڑیا ماہیا ایویں چملا مار دی ہے اگلی گل کراں تھوڑا جہا ہولا بولو بار بار نہیں جانی چاہیے محمد صفدر صاحب میرے بڑے محسن میرے دوست نے یہ تشریف لے کے آئے لاہور تو تھی آخر گیا سی صاحب راتی لاہور آئے تھے نہیں سبحان اللہ کرائی کہ ہونے یہ تھوڑے کو برکت رہوں والے بول دے ہی نہیں تھوڑی بھی عزت کا معاملہ روز نہ مارو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ چاچی نے تے مینا نے ماریا سی کہ تیرے رب تینوں چھوڑ دیتا ہے اللہ نے ایک کیوں آکھیا کہ مینوں چڑھ دے دل دی قسم ہے تے کالی رات دی قسم ہے اللہ کسی اور چیز دی قسم اٹھا لینا اللہ نے دن تے رات دی قسم اس مقام تے کیوں اٹھائی یہ کی وجہ ہے پڑھا قرآن کو آج میں تانوں کدو ہا چہرہ تے واللیل ذوالفا سنانی ہے شان مصطفیٰ ہے نا تے پھر گھر جاندے سوچتے جایا جو جی ذوالف دی آ شان دے چہرے دی کی شان ہو گئی انہیں اللہ نے پھر ساری عظمت اگر رب نے کیسیاں معبود نو دیتیاں ہو گیا اور جدیاں ظلفانو اللہ نے ایسی شان عطا کر دیتیاں گرامی قدر حضرات اللہ دن تے رات دی قسم کیوں اٹھائی سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وقت ہے
زندہ باد چاچی تے آؤ میں نے مارے سی نا تیرے تے ہن وہی نہیں ہونی تیرے رب تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ اگلا جواب پتہ کی دیتا اللہ فرماتا بلل آخرت خیر لک من الاولی اللہ فرما سونے کہندی پیغام نہیں ہونے جو جو وقت گزردا جانا سونے ساڈے پیغام وددے جانا آندے جاواں گے محبوبہ جو جو ویلے گزرتے جان گے ایسے رب نے جواب چاچی نہ دیتے ہن ان آیات بینات میں تشریح اگر عرض کراں تے مینوں تے بہت وقت درکار ہے اج میرا دل کردا ہے دو گلاں تے کل کریے ایک وضحا تے ایک واللیل میں ساری تقریر تے نچوڑ سناواں تے ایکو جملہ ہے برکت ٹاؤن آن والے میرے نبی دے غلاموں سید عالم دے صدقے تے پلن والے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اودیاں واللیل زلفاں دے کنڈل جدو اودے بدو ہاتھ چہرے تے بکھر دے نا کیڑا رنگ دیواں اودے واللیل زلفاں جدو اودے بدو ہاتھ چہرے تے بکھر دیاں نا دیکھن والے نو انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا میری تقریر تھا نچوڑے میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں زلفاں چھانڈ کے سٹن دا زلفاں چھانڈ کے سٹن دا پورا وال سلطن دا زلفاں چھانڈ کے سٹن دا پورا وال سلطن دا جدو میرے ماہی اینج کر کے زلفاں چھڑ دے نہ چھڑا بدو ہاتھ اعلی حضرت فرماتے ہیں تو جدو میرے نبی معراج دی رات غسل فرما کے نا آب تسنیم دے نال اینج کر کے زلفاں چھڑیاں سن نا او جڑے پانی دے قطرے اڑے سن اوہی تے ستارے بنے اوہی تے ستارے بنے سن زلفاں چھنڈ کے سٹن دا پورا وال سن زلفاں دے کیا کہنے میرا دل کرتا ہن میں ترجمہ کراں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی زبان وچ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل حسینہ کا جمال ایک پاسے تے میرے نبی دی زلف دا وال ایک پاسے آج بس بدو ہاتھ واللیل تے گفتگو او دے چہرہ انور دے مکین نورانی تے او مشواما دے طرح منڈا بچہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی شیر و شیر پڑھیا جائے پڑھا چلو تسی نہیں بولے پھر کر دے بندہ ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ پھاڑ کے چوکے بولو سبحان اسٹیج والے نے میں کہہ بیٹھا تھا نہ بولی وہ اڈی گل دے پکے نکلے میں پوچھ لنگر ہے نہیں ہے سچی دسو ہوں تے سبحان اللہ بابا تھوڑا لنگر گھروں کے کھا کے آیا کرو ہے سبحان اللہ کہہ دیدی امید دس کے بھیجا نا کہ تو ساری زندگی پلے مصطفیٰ دے لندر تے کو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں یہ موضوع اس واسطے شروع کیتا ہے کہ اے جڑی میری ملت دے نوجوان بیٹھے ہیں نا جنہاں نو راہ جاندے کو سونا لگ جاندا ہے اللہ کرے انہاں نو میرے نبی دا وصل پسند آ جائے
اپنی ذات تے حسن مصطفیٰ دا رنگ میری ملت دے نوجوان چڑھا لے. میں اس واسطے موضوع شروع کیتا ہے. وہ مولانا روم فرما دینا کہ گلی وچ ایک عورت جا رہی تے ایک نوجوان اس عورت کا پیچھا کر رہا. اس عورت نے محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہے. انہوں بلا کے کہنے لگی کہ تو میرا پیچھا کیوں کر رہے؟ انہیں آخیا میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا. وہ کہنے لگی تو بھی جھل رہی ہے میرا دیوانہ ہو گیا. کہنے لگی میرے پیچھے میری بہن پہ آتی ہے وہ میرے نال کئی درجے زیادہ خوبصورت ہے. وہ نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے بی بی نے منہ تے تھپڑ ماریا. کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوتا تے کدے مڑ کے نہ ویکھ. سونے پاوے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا. یار ہوویں تو دیوانہ نبی دا تے مڑ کے ویکھے غیراں وال. دیوانہ جے نبی دے تے پھر مصطفیٰ وال ویکھنا کہ تیرا لباس مصطفیٰ ورگا, تیری صورت مصطفیٰ ورگی, اور یا تیری ہر ادا کے نبی دی خوشبو آوے. تینوں کیوں غیراں وال ویکھنا پوے؟ تیرے تے اپنے ماضی دا رنگ بڑا میری ملت دے نوجوان کے حسن مصطفیٰ دا رنگ چڑھ جاوے. یہ دیوانہ ہی مصطفیٰ دا ہووے. اینو راتی خیال بھی مصطفیٰ دے ہون, خواب بھی مصطفیٰ دے ہون. میری ذات تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھ جاوے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف توجہ ہے. اور میں کراں او دے بدو ہاتھ چہرے تے ول لال زلفاں دیاں گلاں. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات دیکھن والے کہندے نے کہ اننا وجہہ برکت مصحف. صحابہ فرماتے ہیں کہ انج لگدا سی جویں نبی دا چہرہ قرآن دا ورقہ ہے. سبحان اللہ. جی میں بدو ہاں چہرہ فرماتے ہیں ان وجہہ برکت مصحف. انج میرے نبی دا چہرہ انور جویں قرآن دا بولو قرآن دا ورقہ. کسی آکھے نہیں نہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. وہ کہتا میں رسول اللہ تو پیاری کو چیز ویکھی نہیں. وہ کئی اڈیاں چوک کے کہتے نبی میرے ورگا تو میں نبی ورگا. منہ نہ متھا چین پر لتھا تیری سا نبی نہیں نا. وہ جھلیا تیری بیوی تیرے آنکھیں نہ لگے, پتر تیرا آنکھیں نہ لگے, بیٹی تیری آنکھیں نہ لگے. تیری سا ودیاں کرے جنہیں چانوی آنکھیں لگتا ہے سورج بھی آنکھیں لگتا ہے. جنہیں نہیں بیکھے وہ کہتا میرے ورگا. تے جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوگا. جنہ ویکھیا وہ کہندے نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. وہ کہندے نے کہ میں نبی پاک تو احسن تے سونی چیز کوئی ویکھی نہیں. تے ویکھن والے کہندے نے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ. انج لگدا سی نبی پاک نو ویکھ کے کہ جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. ایویں نہیں ویکھن والے جانا ماریاں, ایویں نہیں ماریاں. وہ کہتے ہیں کان شمس تجری فی وجہہ. یہ جو لگتا جی میں سورج مصطفیٰ دے ماتھے چ چمکدا سی. ویکھن والے تے کہندے نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں ویکھیا نبی پاک تو پہلے بھی اجدا نہ نبی تو بعد اجدا ویکھیا. وہ کہندے نے اساں نہیں ویکھیا. ترجمہ کروا کے دیواں عرفے کھڑی کرو. میں تیرا تو سناواں لگا جے میں تو انہاں دیاں سنانیاں جنہاں ویکھیا ہے. انہاں تے کیسیاں کیفیات وارد ہوئیاں, انہاں دے حال کی ہوئے جنہاں ویکھیا. وہ تے میں بعد عرض کراں گا, پہلے سنو نا ویکھیا کی. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے
نوجوانوں تو فیل نام دا ایک بندہ آ گیا مکے، تاجر بھی سی تے شاعر بھی سی، بچپن دا یار سی ابو جہل دا۔ ابو جہل نے کنا چ روئی دے کے نہ آکھیا جتنے دن مکے رہے کنا چ روئی نہ نکالی۔ تو فیل نے پوچھا وجہ کہنے لگا وجہ اے وے کہ ساڈے مکے چ ایک محمد نام دا سونا آپ بھی سونا صورت بھی سونی آواز بھی کہنے لگا کہ جے کان چ پہ گئی نا محمد دی آواز تمہیں اپنے قبیلے دا چودھری تے چودھر جاندی رہی بڑے بڑے چودھری میں محمد دے بوئے تے پانی بھر دے ویکھے قبیلیاں دے سردار دے بوئے تے آ کے غلامیاں کر دے تے خبردار یاد رکھی جے کان چ او دی آواز پہ گئی نا تے چودھر گئی تے یاد رکھی کہ تیرے کان چ آواز نہ پہ جائے تے اکھ مصطفیٰ دی اکھ نہ کدھر لڑ جائے۔ کہنے لگا محمد دے سامنے نہ کدھر جاویں۔ تو فیض ہے تے بڑا سیانا سی، اپنے قبیلے دا سردار، دوس قبیلے دا سردار، تو فیض بن عمر دوسی دا نام سی، انہیں کنا چ روئی لے لئی، کہندا میں پڑے دن مکے رہا تے کہندا میں اپنے آپ نو بڑا محفوظ رکھیا کہ کنا وچ روئی ہے میرے کان چ محمد دی قدرے آواز نہ پہ جائے۔ ایک دن تو فیل گزرے کعبے دی گلی چ تے کنا چ روئی رکھنا یاد نہ رہا۔ ادھر کھڑے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے بیت اللہ، پڑھ دے نے کلام اللہ، سندا پہ آپ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اور قرآن میں پڑھا یا کوئی قاری قرآن پڑھے تو انہوں لطف آندا تے جدو قرآن والا آپ پڑھے کملی والا قرآن پڑھ دا ہوئے ہم تو پھیل پہ گزرے تھے ادھر میرے نبی قرآن پہ پڑھ دے بیت اللہ شریف دے بیڑے چکھ دو کے نا سرکار نماز پہ پڑھ دے سامنے کعبہ پڑھا ہوں میں کہ میرے نبی کی پہ پڑھ دے سبحان اللہ۔ ہاتھ چک کے بولو کہ میری تسلی ہو جائے گی۔ قال والی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت پہ پڑھ دے میرے آقا نے پڑھا یاسین حجرے والے جا رہے خیال میرے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے آؤ میرے نبی پاک حجرے سے داخل ہونے لگے تو پھر دی چیخ نکل گئی کہنے لگا سونے نالے میں نہ تو تیر مارے آئی نالے بیس جائی نہیں میرے نبی نے فرمایا تو خیال اندر آ جاؤ سامنے بٹھا کے فرمایا دس کتوں آیا انہیں ساری کہانی سنا دی تھی کہنے لگا کملی والے آؤ انہوں کلمہ میرے نبی نے کلمہ پڑھا تو پھیل نے کلمہ پڑھا کہنے لگا میں اپنے قبیلے تو چلے آؤ کہ لوگوں نے میں دسنا میں اپنا مذہب بدل کے آیا ہوں کہ لوگ آخر جڑا دین لے کے آیا ہے وہ بھی نشانی کی ہے کہ میں کی نشانی بتاواں گا میرے نبی نے اپنا یہ اللہ والا ہاتھوں دے چہرے تے پھیرے آؤ تو پھیل دے مکے چ نور دی بات نکلی فرمایا جا تو پھیل موٹیاں نشانیاں کی کرنیاں نے جدروں لگدا جاوے گا لوگی کہیں گے محمد نشانی پہ آ
بولے سبحان اللہ۔ ایک اور تو فعل بن امر دوسی ہے جنہاں نو سیرت نگار لکھ دینے ذن نور کہندے سن نور والا، وہ جنہوں نبی ہاتھ لا دے او نور والا ہے تے جدہ ہاتھ لگے اعلی حضرت والے ذکرامی مولانا نبی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ایک صحابی حضور کی بارگاہ چاہے انہاں دا نام قتادہ بن ملحان یا قتادہ بن مرجان سی، رنگ کالا سی، آکے نا نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے سنے تسی سونے بنا دے ہو تے مینوں سونا نہیں بنا دے لے ہن تو سا میرے وال دیکھنا تے گل سمجھ آونی ہے، میں تشبیہ کر لگا جدوں نے آکھیا مینوں سونا بنا دیو، حدیث پاک کے چاہندا اے انج کر کے میرے نبی اللہ والا ہاتھ نہ سبحان اللہ انج کر کے انہاں دے چہرے تے پھیریا تے رنگ کالا سی، پر جتوں محمد دا ہاتھ پھردا جا رہا نا جتوں پھردا او رنگ گورا ہوندا جا رہا تے گورے ہو گئے۔ میں حدیث پاک وچ پڑھیا حضرت قتادہ دے چہرے تے اتنا حسن سی کہ آپ جدوں مدینے دی گلی چ گزرتے سن نا تے دیواراں آپ دے چہرے چ نظر آندیاں جویں آئینے دے وچ عکس نظر آندے نے انج آپ دے چہرے چ چیزاں دا عکس نظر آندا سی، اتنے حسین ہو گئے۔ یہ جدوں ہاتھ پھیرا نا سرکار یہ اٹھ کے ٹرے دروازے کول گئے تے میرے نبی فرمایا قتادہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اے نہ سمجھی کہ تو ہی سونا ہے، فرمایا جا آج تو بعد جن تو ہاتھ لا دے گا وہ بھی سونا ہو جاؤ گا۔ اسا کو کدھر حسن لین تے نہیں نہ جانا، فرمایا اسا تے دیوے نال دیوا ہی بالا جنہوں ہاتھ لگا دے گا وہ بھی سونا ہی ہو جائے گا۔ میں تیرے حسن تو صدقے ماریا، میں کملی والے تیرے حسن تو قربان جاواں، جیڑا ویکھ دے بھائی جیڑا بھی ویکھ دے وہ جیڑا بھی ویکھ دے وہ ویکھ جاندا دربار مصطفیٰ وچ وہ کوئی بھی ہووے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ابو جہل نے ویکھ کے نہیں بنیا، ویسے تو صوفیہ فرماتے ہیں انہوں نے ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں نا، کیونکہ حضور نے فرمایا انا مرۃ الرحمن، حضور نے فرمایا میں رب دا شیشہ تے آئینہ ہاں۔ ابو جہل نے آکھیا محمد وعد اللہ تیرے ورگا کوجا کوئی نہیں، تے صدیق تھوڑی دیر بعد آئے تے کہنے نے کملی والے تیرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو جہل نے غلط گل کی تو سانوں آکھیا تو ٹھیک آکھیا ہے، صدیق نے بھی سونی گل کی تو انہوں بھی آکھیا ٹھیک آکھیا ہے۔ حضور فرمایا میں آئینہ وانا تے آئینے چ ہر بندے نوں اپنی شکل ہی نظر آندی ہے، فرمایا او کوجا سی انہوں کوجا ہی نظر ہی آیا، اے سونا سی انہوں سونا ہی نظر آیا۔ الرحمن حضور فرمایا میں رحمان دا آئینہ ماں، ایسا سونا رب نے مادی بنا کے بھیجیا۔ گرامی قدر حضرات ایک دن نا ایک پینڈو رنگ کالا نام ظاہر سناما فرید دی گل سبحان اللہ بولے ہی نہیں میں تے سنا سبحان اللہ اجڑے بیلی ہاتھ نہیں نہ چک دینا پوچھو طبیعت ٹھیک ہے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے مست ہو گئے ہو ذکر ہو سونے دے سونیاں زلفان تے چہرے دے بندہ مست ہو جاندہ تے کیوں نہ ہونا چاہیے بھی ہے، مستی عشق دی چنگی ہوندی ہے، پر وہ شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستی ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من باہر چک جاندہ ہے۔ عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ ہے پینڈو سی مدینہ طیبہ دے قریب گاؤں سی۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح کردے فرماتے ہیں کہ حضرت ظاہر دا رنگ نہیں سی صرف کالا، فرماتے ہیں کہ چہرے دے نقش و نگار بھی خوبصورت نہیں سی۔ تو سا دیکھے کہ بعض دفعہ بندے دا رنگ سابلہ تے کالا ہوگا مگر وہ اکھیاں بڑی خوبصورت ہوں گی۔ شاعر لوگ تشبیہات دیوان تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ میرے یار دی اکھ انج جی میں چشمے آہو آہو ہرن نو کہتے ہیں، اس دی اکھ بڑی حسین ہوئے تے کہتے ہیں چشمے آہو ہرن دی اکھ والا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنو ہرن نال پیار پہ کردا سی، کسے پوچھا وہ جانور نال پیار کرنا تو تے واقعی پاگل دیوانہ تے مجنو ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہرن دی اکھیاں لالا ورگیاں نے نا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جدی اکھ لیلا ورگی ہوئے مجنوں نو سونا لگ دے تے جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا ہی سونا لگ دے۔ اکھ سونی ہوئے تے شاعر کے اندر چشمے آہو، نک کسے دا باریک ہوئے تے کہندے تکھا نک،
کسی دے ہونٹ باریک عمر دے شاعر کہتے ہیں انج جی گلاب دی پنکھڑی. اعلیٰ حضرت نے میرے نبی دے لبا دے بارے فرمایا نا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. نزاکت ان کے لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. گردن دے بارے شاعر کہنے کہ سراحی انج جی میں گردن جی میں سراحی ہوتی ہے. یعنی شاعر تشبیہات دیتے ہیں. کسی دا حسن رنگ دا محتاج نہیں ہوتا. رنگ سانبلا بھی ہوئے، نقش و نگار خوبصورت ہوں تے بندہ سونا لگ جائے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی صحابی دا رنگ بھی کالا سی تے نقش و نگار بھی کوئی سونے نہیں سن. یعنی اکھ چھوٹی، نک موٹا، لب موٹے، ہونٹ موٹے، گال پچکے ہوئے، چہرے کو خوبصورتی بھی نہیں سی. مدینہ طیبہ دے قریب پہنچ رہے تھے، اچانک مدینے دی گلی چ گزر رہے تے نگار سے مصطفیٰ تے پہ گئی. بولو سبحان اللہ. نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہ گئی. اور میں کیڑا رنگ دیوا لے چلا پیرے باہو دا دربار. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ کرے جڑا اونچا بولے انہوں اج خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو. آ جڑے چہرے تے زلفاں دا ذکر پہ کر رہے ہیں، اللہ کرے زلفاں تے چہرہ نظر ہی آ جاؤ. آرے باندے سلطان نے در رنگ جپیل فرمایا. آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے نہ مرشد میں اخنا رجا لولو دے مجھے لکھ لکھ چشمہ ہی دل کھولا ہی رجا اتنا لکھیا مینو صبر نہ آوے اور کدے ول بجا مرشد دا اے دیدار میں مارو مینو لکھ روڑا جا. جڑا سرکار دے لنگر تے پلیا بولے سبحان اللہ. اور رنگ کالے والے نے جڑو ایڈا ہی گورا ویکھیا دوڑ کے قریب آ کے کہندے نے ایڈا سونیا تو کون ہے ماریا؟ سبحان اللہ. فرمایا میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا. ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی جی کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ. نبی فرما کو چاند توڑ کے بکھاواں تو سورج موڑ کے بکھاواں. ٹھہر جا میں کو تینوں پتھر تو کلمہ پڑھا کے کو درخت قریب بلا کے کوئی معجزہ تے دیکھ لے. انہیں ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی سونیا تے تیرا تے چہرہ ہی معجزہ ہے. آپ ہی معجزہ مہیا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. آکھیا ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا تے نہیں نہ ہو سکتا. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. نہ تیرے تو پہلے تیرے ورگا سونا ویکھیا نہ کو تیرے بعد تیرے ورگا سونا ویکھے گا. گرامی قدر حضرات انہیں کلمہ پڑھیا. سارا دن رخ مصطفیٰ دی جدو تلاوت کی تھی نا تے گئے گھر پنڈ وچ جا کے جدو رات لیٹے ہن میں تھوڑا رنگ دیواں خطابت والا. اے مخدوم صاحب جدو رات نو اے اج کر کے لیٹے تے سامنے تارے تے رات تارے گردے اج نیند نہ آوے. نیند نہ آوے. اکھ بند کر دینے تے سامنے اوہی چہرہ، اکھ کھول دینے تے سامنے 14ویں رات دا چاند. نیند نہ آوے نہیں ہوتی. عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. نہیں تسلی ہوئی میں ہور کر دے. صوفیاء فرماتے ہیں عشق ضدی بچے دی طرح ہوتا ہے. گھر چ ضدی بچہ ہوئے نا کہ نہ رات آپ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے. عشق بھی آ جائے نا کہ نہ سوندا ہے نہ سون دیندا. میں پیرے باہو کو ترجمہ
شروع آیا اج جے میں ہی موج چاہ تو مینوں آ جاندے جے میں اج موج چاہ تھوڑا اونچا بولو سبحان اللہ نال اپنا بھی راجا راضی کر رہا نا ارے باندل سلطان نے فرمایا عشق ماہی دے آج رات ہی نہ گزرے لمبی رات میں چھوڑے والے گزری سہ بریاں اور وصل دے راتاں تے گھڑیاں چھوٹیاں ہو جاندیاں تے ہجر دی راتاں زلف محبوب دی طرح لمبیاں ہو جاندیاں اور رات ہی نہ گزرے خیال آوے کدو رات گزرے کدو جاواں پھر اس ہونا چاہیے آوے دا بکھ بیٹھا صبح ہوئی نا میاں محمد بخش فرماتے نا ماہی کول ہوئے نا آشی کہتے ہیں ہائے ہائے ربا سویر نکاری کرنوں پیدا کی تھی عاشق محبوب کول بٹھا لیتے اگر دل کرتا رات گزرو ہی نا جب چھوڑے تھی رات لمبی ہو جاتی نا اور رات گزر کی جمعہ گزری صبح ہوئی نا تے میرے بال دیکھا جے حدیث پاک کی تشارہ چاہ مفتی احمد یار خلیمی فرماتے ہیں اینج کپڑا بچھا کے نا تے پتر نو فرماتے ہیں بیٹا او سبزی بھی لے کے آ او چیز بھی لے آ بھی لے آ بھی لے کے چیزاں نہ کٹھیاں کر لیا لوگ آندے نا میرے ملن واسطے یا پیران نظام نو علماء نو خطباء نو ملن جاندے نے ہر بندہ اپنے علاقے دی سوگات لے کے جاندے ہیں کوئی ملتان تو ملن آوے تو سون حلوہ لے کے آندے ہیں کوئی شرکپور شریف تو آوے تے وہ گلاب جامن لے کے آندے ہیں کوئی تاندلیاں والے تو آجے تے اتھے مٹھائی بڑی مشہور ہے ماہی دی پسند وہ لے کے آندے ہیں خوشاب تو آمدے نے دوست گوڑا لے کے آندے ہیں جڑا والے ٹوٹ جاؤ اتھے بنگالی گلاب جامن گلاب جامن بڑے مشہور تھے رسگلے بنگالی بڑے مشہور تھے یعنی کہن تو مراد کے جیڑا بھی آوے وہ اپنے محلے دی اپنے علاقے دی سوگات لے کے آتے انہوں پیڑ دے رہن والے سن سبزیاں کٹھیاں کر لینا اس طرح کر کے گٹھڑی بنا کے نا پیچھے رکھ کے ٹورے نہ دے پتر ویکھ کے کہندا ابا جی اج بڑے چاہ نہ چلے اج کدھر مڑ کے کہندا نہیں یار نو ملن چلیا کنوں ملن ہے یار نو ملن چلیا آگے مدینہ طیبہ نبی پاک کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کپڑا بچھایا انہوں نے ایک چیز کر کے نہ تے حضور کے سامنے رکھ دے ابھی لے کے آیا جی ابھی لے لو جی ابھی تحفہ لے کے آیا ابھی میں سنیا جی ابھی تانوں پسند ہے ابھی لے کے آیا تحفے دیندے سن نا نبی پاک نو حضور ایک صحابی سن بڑے غریب تے نام سی عبداللہ انہاں دا بھی دل کرنا میں بھی نبی پاک نو تحفے دیواں انہاں دی جان نہ جلی جانی تے مدینے دے یہودی دی دکان تو ادار سودے خرید کے نا چیزاں خرید کے نبی پاک نو تحفے دیندے آ رہے ہیں جب یہودی نے اپنے ادار پیسے واپس مانگے تھے انہوں نے پاک لے کے نبی پاک کو لا جانا تھے عرض کرنی یا رسول اللہ ادھر پیسے دے آ جائے تو آکے نے فرمانا میں تیرے کو خریدیا کچھ نہیں تو کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تسا دیتا سی عرض کرنی یا رسول اللہ پیسے تسا ہی دے ایک دن تحفہ لے کے آئے کہ میرے نبی قبول فرما کے حضور نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر تو ادھار خرید کے لے آنا ہے میں پیسے دینے پہندے نے کہ میں ضرورت ہوگی کہ میں آپ ہی خرید لواں گا اور رو پہ خواجہ غلام فرید دی زبان چکھا تے لوگ کہتے کی تھی انجتا غریبوں پر دل تا امید ہے
میں جو چیز دیساں او دیساں رجا پہ بس ایک باری لانگا تو ساڑھی اجا دے تاریاں کریساں سائی سکھاں لہاتے گرامی قدر حضرات عرض کی تھی کملی والے جب مدینہ دی مڈلی چو گزرانا تے سونیاں سونیاں تے نویاں چیزاں وکدیاں ویکھاں تے ادھروں عشق دی بھوک اٹھ دی ہے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جائے آئیے بابا بھلے شاہ نے فرمایا عشق کرتا سدا اپنی مرضی دیکھا میں ادھار والی ایک اور گل سنا دینا ہاتھ چوکے بھائی سارے بولو جڑے جڑے تھک گئے اچھا چلو فون ہاتھ چوکے بولو پتا جڑے نہیں تھکے ماشاءاللہ جا میں چیک کیتا بھائی تھوڑا جا فون گرامی قدر ایک دن ایک یہودی حضرت بلال حبشی نے آکے کہنا کہ بلال آج تو بات تینوں جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے میرے کو لینی ہے کہ ادھار خریدنی آج کل میرے کو بڑے پیسے نے تھے میں تینوں ادھار دے مانگا تینوں پریشانوں کی ضرورت کوئی نہیں بس بلال تو میرے کو چیزاں خریدنی آج میں ادھار جنہ تیرا دل کرے لے لیا کر توجہ کرے حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن مولانا فیض احمد اویسی بہاولپوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ذات دا یہودی تے بلال تے ایڈا نرم کیوں ہو گیا آپ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ سی کہ جدو بلال حبشی اپنی سریلی کی آواز نال اذان پڑھ دینا ادھر بلال حبشی نبی اذان شروع کرنی تے ادھر اس یہودی نے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن وہ یہودی نو خیال آیا بلال اذان پڑھ دے تے میرا حال ہو جاتا ہے باقی مدینہ دے یہودیاں دا بھی آئی حال ہوتا ہوئے گا کہ او نہ ہوئے بلال دی اذان سن کے سارے یہودی محمد دا کلمہ پڑھ لیں کہ ہوئے نا کہ میں بلال دا انتظام نہ کر لوں انہیں آکھا بلال نو ادھار دینا جب پیسے کہنے زیادہ ادھار دے ہو جاون کہ بلال کو واپس نہ دیتے جاون تے میں بلال نو اپنا غلام بنا لوں گا حضرت بلال اذان پڑھنے لگے تے کہنے لگا بلال دے نو ادھار چیزوں دی ضرورت ہوئے تے میرے کو خریدیا کر تے کوئی پریشانی والی گل نہیں پیسے بڑے میرے کو کیونکہ حضرت بلال میرے نبی دی بارگاہ سے بیٹھے ہوئے اے میرے نبی دا وزیر خزانہ نا حضرت بلال نبی پاک نے کسی کو منگتا آ جانا تے حضور نے فرمایا بلال انہوں دے دیو خالی تے جان نہیں دینا بلال جے کوئی پیسے نہیں ہونے انہیں ادھار خرید کے مانگے تینوں دے دینا خیال آیا کہ آج تو بعد یہودی کو ادھار خریدا کہ حضرت بلال ادھار لے آؤں لگ پہ اتنے پیسے زیادہ ہو گئے کہ یہودی نو سمجھ آ گئی کہ ہن نہ کہ بلال میں نے پیسے دے سکتا ہے زیادہ ہو گئے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا بلال ایسی وضو کر کے اذان پڑھنے لگے تے چودھری مدینے دے لے کے یہودی آ گیا آ کے کہنے لگا بلال 4 دن دا ٹائم دینا 4 دن مہینہ پورا ہوما چلا گیا اگر یہ 4 دن دے اندر تو میرے پیسے واپس نہ کیتے تے کہ میں پہلے غلامیاں کردا سے ہن میں تینوں اپنا غلام بنا لواں گا اتنا کہہ کہ یہودی تے ٹر گیا حضرت بلال اذان دے کے نبی پاک دے قدماں چ بیٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ ادھی زندگی تے بیگانیاں دی غلامیاں چ گزر گئی جڑی باقی رہ گئی او تے میں سونے تیری غلامی چ گزارنی ہے تے میرے کول پیسے نہیں ہے تے یہودی مینوں غلام بنا لینے تے یہ اجازت دیو تے میں تھوڑے دن مدینے تو باہر نہ گزاراں جدوں پیسے ہون گے تے بلا لیا جے میں دا ادھار دے دے گا جُتی پہنی تلوار پکڑی تے ٹر پے مدینے تو باہر آئی بلال دی کل کائنات ایک جُتی ایک تلوار تو میں چیرہ پکڑیاں تے ٹر پہ مدینہ تو باہر نکلے نہ تے کسی آگیا بلال تینوں نبی پاک پہ بلا دے بلال ایسی جگہ میں تلے میرا نبی کریم دی بار گئے ایک سکتی اندر آئے دیکھیا میرے نبی دا دروازے دے باہر 4 اونٹ سامان سے لدے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا بلال ایک فتق دے چودھری نے میں تحفہ بھیجی ہے جا چودھری تے یہودی دا ادھار دیکھے آؤ بلال نے اونٹا دی مہارت دے رکھی یہودی دے گھر چلے گئے فرماتے نے کر حساب انہیں حساب کیتا دینا اونٹا دا سامان بنیا
سونے نہ لگ گئی ہے جڑا تو حضرت پیر سواق رحمت اللہ علیہ نقشبندی حال پہ چلاندے تے ہندوؤں دی برات گزری وہ کہنے لگے بابا جی ایک کروڑ جانا ہے آپ دے علاقے چ کروڑ علاقے دا نام کہنے لگے بابا جی کروڑ جانا ہے بابا جی ہنس کے فرمان لگے کروڑ جانا کہ توڑ چھڑ جانا بابا جی توڑ چھاڑو بابا جی فرماتے ہیں اکھیاں بند کرو نہ آکھیا بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ اٹھاندا ہے وہ ہندوؤں نے اکھ بند کی تھی بابا جی نے اللہ دی ضرب لگائی تو فرماتے ہیں آنکھ کھولو انہیں آنکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظر نہیں آ رہا تو کہتے ہیں بابا جی اساں ایتھے تے نہیں جانا فرماتے ہیں میں تے ایسے توڑ نو جانا جے غلام توڑ چھڑ کے آن سبحان اللہ میری اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا تو والا ہے گرامی قدر حضرات او حضرت ظاہر جدو آ کے چیزاں لے کے آئے نا پیش کر رہے میرے نبی نو یہ ایسا کر کے ساری چیزاں میرے نبی قبول کر کے کوئی کپڑا پکڑیا فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا مدینے کی منڈی ٹوٹ جاتے او ادھار چیزاں خرید کے نا فلانی چیز ملے فلاں بھی لے کے آمی فلاں بھی لے کے آمی تے بلال کٹڑی طرح بھر کے لے آمی حضرت بلال نے اسی کپڑے دی کٹڑی بھر کے چیزاں لے آنیاں جدو شام ہونی نا تے نبی پاک نے وہی کٹڑی حضرت ظاہر کو دیکھ کے فرمانا لے ظاہر تو ساڑھے لی پینڈ دے تحفے لے کے آیا کرتے اسی تینوں شہروں تحفے دیا کریں گے اس طرح کر کے کٹڑی جدو مدینہ دیا بات اپنے کندھے طرح کے ٹرنا نا ادھر پنڈو ٹور دینے تے پتر پوچھتا ابو جی کتنے چلے ہو ادھروں ٹور دینے نا تے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہونے کالا جا اینا پیار کری جاندے ہو حضور فرماتے ہیں میرا پنڈو یار ہے تے میں ادھا شہری یار میرا پنڈو یار ہے تے میں ادھا شہری یارا گرامی قدر حضرات ویلا گزرتا جا رہا انہیں پیڑ دے تحفے لے انہیں حضور شہروں دے کے بھیجنے حدیث پاک کے چاہتا ایک دن حضرت ظاہر مدینے دی منڈی پہ گزر دے اچانک ادھر سرکار بھی آ گیا ہن میرے آقا اپنے دیوانے دے نا اپنے عاشق دے پیچھے پیچھے ٹر رہے ایویں لاڑ آ گیا میرے نبی اس طرح کر کے نا سرکار پیچھے ٹر دیا آ کے اپنے دونوں ہاتھاں دیا دلہ والے ہاتھاں دیا تین نگلیاں پچھو آ کے نا حضرت ظاہر دے انج کر کے اکھیاں تے رکھ منڈی دے سارے لوگ کٹھے ہو گئے کملی والا دے سارے بازار کالے جے نال اتنا لاڑ پہ کری جاندا ہے اج میں تسی بھی کھاتے رہو میں بھی بچپن کہ باہروں بچہ آوے نا تے ماں دیاں اکھیاں تے ہاتھ رکھ کے بچہ پوچھدا ہے دسو میں کون ہاں اپنے دونوں ہاتھاں دیا اس طرح کر کے تین انگلیاں ہاتھاں اس طرح اکھیاں تے رکھ کے نا اور حضور بولے نہیں حدیث پاک کے چاہتا ہے وہ پینڈو سن گھبرا گئے کہ ایک کون ہے جڑا میرا سارے بازار ایڈا بے تکلف ہو گیا جنجوڑا مار کے نا اس طرح کہتے ہیں چھٹ سرکار نے تھوڑا جا دبایا سبحان اللہ حدیث پاک کے چاندہ ہور گھبرا گئے زور نہ جھوڑا مار کے کہتے ہیں چھاڑا کون ہے تھوڑا جا ہور دبایا وہ ہور گھبرا گئے جھوڑا مار کے کہتے ہیں چھاڑا کون ہے میرے نبی تھوڑا جا ہور تیسری بار دبایا نا حدیث پاک کے چاہتا جب تیسری بار نبی پاک نے دبایا تو دی کانڈ نبی دے سینے نہ لگ گئی تے جی دی کانڈ لگ جائے نبی دے سینے نہ نہیں سمجھ آئی عرض کر دے ماں ہجرت دی رات تے اور گارے سور تے جانا صدیق نے آگیا ذرا میری کانڈ تے آیا دے سرکار جب صدیق اکبر دی کانڈ تے آئے نا اے ایسا کر کے میرے نبی پچھو صدیق نے جب جفا ماریا اے لاہور دے نوجوانوں کیسا نقشہ ہوئے گا یار سینہ صدیق دا اے ہاتھ نبی دے اے کانڈ صدیق دی اے سینہ نبی دا جدو صدیق دی کانڈ نبی دے سینے لگی نا تے مدینے آ کے میرے آقا فرمایا کہ او ابو بکر نہیں جیڑا مکے واسدا سی حضور اے کیڑا ہے فرمایا دی کانڈ راتی محمد دے سینے نہ لگی سی جو خدا نے میرے سینے جڑا کہ سی من سارا یہ دے سینے چلا حدیث پاک کی جانتا جب تیسری باری میرے نبی نے دبایا وہ بھی کانڈ میرے نبی دے علم نشرہ سینے دے نال لگی پہلے دے نبی پاک دبا رہے اور نبی پاک دے بھی دبا دے پہ انج پہ
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اتو آواز سونے جنہاں نے تو ویچے انہاں دا خریدار تے رب دے سوا ہو بھی کوئی سکدا انہاں رنگ دے کالے نو پھر رب نے خریدیا تے رب نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا میں اپنی جنت کے بدلے انہاں نو خرید لیا. سبحان اللہ. رب نے انہاں دے کالے رنگ نہیں ویکھے, رب نے اندر کملی والے ویکھیا. ان اپنے کالے رنگاں تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھا رہے ہیں. میری ملت دے نوجوانوں جے چاہندے ہو نا رب تہاڈا خریدار بن جائے. پھر کلیا ایک ہوئی دامن مصطفیٰ پکڑ لو, میرے آقا علیہ السلام کا رنگ اپنی ذات تے چڑھا لو. تو انہوں دسنا نہ پوے, تو انہوں نعرہ مار کے نہ دسنا پوے کہ میں نبی دا عاشق ہاں. تو گزر جاویں تو لوگ اشارہ کر کے آتے او نبی دا دیوانہ ادا تو نبی کی خوشبو آوے. اپنی ذاتاں تے اپنے رنگاں تے نبی دا رنگ پاک چڑھا لو. 5 وقت نماز پڑھیا کرو, درود شریف پڑھ کے سویا کرو. میں اگلے دن بھی عرض کر کے گیا تو انہوں بھی عرض کرا دل کرتا نا نبی پاک دی زیارت کرو. ہاتھ کرا کرے سارے پہلے تو سارے تو کر دے ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک نے فرمایا صحابہ تہاڈے بعد وہ لوگ آنے نے جنہاں کہنا ربا سارا کچھ لے لے پر ایک باری سونے دی زیارت کرا دے. حضور نے فرمایا مبارک ہوئے انہوں جنہیں میں نے ویکھ کے کلمہ پڑھے. حضور نے فرمایا 10 مبارک انہوں جنہیں میں نے بغیر ویکھے نہیں کلمہ پڑھے. اسی کتنے خوش بخت تھا کہ نبی پاک ساڈا ذکر صحابہ چ کیتا. دل کردا نبی پاک دی زیارت کریے. کلیہ دساں بولو بولو. آج سائیکولوجی میں کہہ دیئے تصور ولایت بھی کہہ دیئے کہ جدہ سون لگیا خیال آوے خواب بھی ہوتا یاد ہے. انڈیا دی فلم تے گانا سندا نہ سویا کر, پھر خواب ڈراؤنے آنے. خیال مصطفیٰ دا لے کے سویا کر, خواب چ بھی کمری. درود شریف پڑھ دے سویا کرو, باوضو سویا کرو. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ صوفیاء فرماندے نے کہ اگلا درود شریف پڑھو تو پہلے پچھلا درود شریف نبی پاک کی ذات تک پہنچ جانا ہے. یہ درود شریف ایک چین سسٹم ہے. چین دیکھیں نا کڑی دے نال کڑی ملتی ہے, سنگل تے سنگل ایک میل لمبا بھی ہوئے تے ایک سرا ہلائیے سارا ہلدا دوسرا سرا بھی ہلدا نا. راتی درود شریف پڑھ کے عشق دی کھلی کھڑکا کے سویا کر کے دوجا سرا مدینے بھی ہل جائے. عملی والے کو خبر ہو جائے کہ میرا غلام میں یاد پہ درود شریف پڑھ دے سویا کرو, خیال مصطفیٰ لے کے سویا کرو. پھر تو خواب بھی سرکار نظری آمن گئے. جڑے نوجوان پوچھتے ہیں اسی صاحب میرا نماز پڑھنا دل تے کردا مگر پڑھی نہیں جاندی. کو کلیہ دسو, کو وظیفہ دسو. کلیہ تے وظیفہ آئیے کہ بس ہر ویلے با وضو دیا کرو. جدو واش روم ٹوائلٹ جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو. سون لگیا وضو کر کے پاکیزہ ہو کے سویا کرو. درود شریف پڑھ دے سویا کرو. کدے حضور دے چہرہ انور دا تصور, کدے حضور دی زلفاں دا تصور کر کے سویا کرو. حضور دے زیارت دے حضور دے خواب بھی آمن گئے. تو ایک باری ویڑا تے صاف کرنا تے آنکھ دا سو جایا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے راتی آ کے کملی والا آوے خواب جو پھر کھلے آنکھ سلے. جی میں داتا صاحب بھی سنا کے بھرنا دی. جی میرے دوستہ نے آکھا سی نوجوان کہہ رہے ہیں سانو داتا صاحب بھی شان سنایا جی. آگیا اس مبارک میرے داتا پیا تھا ہے جی. ایک باری بھی لنگر زندگی کھاتا ہوں بولے بولا سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی. انشاءاللہ داتا صاحب تیسرے دن آخری نشست جڑی مغرب تو شاہ ہوئی ہے ہر سال دی طرح انشاءاللہ میں اتنے حاضر ہوں گا تقریر واسطے. ضرور تشریف لے آئیو. اے جمعہ سارا میں حضور داتا پیا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ تے بڑی مفصل گفتگو کی تھی. وہ میں ایک دو محسین جو واقعہ ترز کراں. جدو داتا صاحب لاہور تشریف لے آئے نا آج تو تقریباً 1000 سال پہلے. کتنا؟ 1000 سال پہلے. آج تو تقریباً 1000 سال پہلے لاہور جدو داتا پیا تشریف لے آئے. سرانے والے پاسے تو